اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درس نظامی کب اور کس نے شروع کیا، اور بانی درس نظامی کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس نظامی کو درس نظامی کہنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درس نظامی جنوبی ایشیا کے دینی، علمی، تدریسی اور تعلیمی نظام میں مشہور اصطلاح ہے۔ درس نظامی دینی تعلیم کا ایسا نصاب ہے کہ پچھلے 350 سالوں میں جس نے بھی دینی علوم حاصل کر کے دستار فضیلت باندھی ہے، اس نصاب سے وہ ضرور فیض یاب ہوا ہے۔ درس نظامی علوم عربیہ و اسلامیہ کا جامع اور ہمہ گیر نصاب ہے۔ یہ اس کی جامعیت ہی کی دلیل ہے کہ 350 سال بیت چکے ہیں، مگر اب بھی یہی نصاب یا تو منوعاً یا پھر کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جنوبی ایشیا کے ہزاروں مدارس و جامعات میں رائج ہے اور معیار فضیلت ہے۔ ان 350 سالوں میں بڑے بڑے علماء فضلاء جو آسمان علم و فن کے آفتاب و ماہتاب بنے، وہ اولاً اسی نصاب کے خشائے چین ہوئے۔ درس نظامی آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ ایک خاص طریقہ درس ہے۔ اس کے تحت طالب علم کو شروع ہی سے متعدد ایسی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں جو ہر اہم علم و فن میں ضروری شد بدھ پیدا کر دیتی ہیں۔ ان میں سے کئی کتب بانی درس نظامی کے تلامذہ کی تصنیف ہیں جو ان کے سامنے یا ان کے بعد تصنیف ہوئی تھی۔ یہ اس نصاب کی خصوصیت ہے کہ نصاب ختم کرنے کے بعد طالب علم کثیر فنون کی کتب سمجھنے کی صلاحیت پا جاتا ہے۔ بالخصوص توجہ سے درس نظامی پڑھ لیا جائے تو عربی زبان کی زلف پریشان کو سنوارنے کے لیے ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ درس نظامی کی ترتیب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ استاذ العلماء حضرت علامہ نظام الدین محمد فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے درس نظامی کو درس نظامی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سلسلہ درس کی تاریخ ایک پشت اوپر یعنی ملا نظام الدین کے والد گرامی ملا قطب الدین شہید سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ملا شہید نے اپنے درس کے لیے ایک خاص طریقہ قائم کیا، وہ یہ کہ ہر فن کی ایک ہی کتاب جو اپنے موضوع پر بہترین ہوتی تھی پڑھاتے تھے۔ اسی سے ان کے تلامذہ صاحب تحقیق ہو جاتے تھے، جبکہ ان کے فرزند حضرت ملا نظام الدین نے ہر علم و فن پر ایک کتاب کا مزید اضافہ کر دیا۔ یوں یہ ہر فن کی 2 کتابیں پڑھاتے اور بعض ذہین طلباء کو ایک ہی کتاب پڑھاتے تھے۔ آج کے دور میں ملا نظام الدین کے منتخب کردہ فنون اور کتب کو ہی درس نظامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرنگی محل میں بیٹھ کر حضرت ملا نظام الدین نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو 5 یا 6 سال میں طلباء کو فارغ التحصیل ہونے کا موقع ملنے لگا۔ یوں ایک متوسط ذہن کا طالب علم 16 سے 18 سال کی عمر میں فضیلت کی دستار باندھنے لگا۔ بانی درس نظامی کا تعارف سنتے ہیں۔ بانی درس نظامی کے بانی ملا نظام الدین اپنے وقت کے بے نظیر عالم، معقولات و منقولات ملا قطب الدین شہید سہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیسرے فرزند تھے۔ ملا قطب الدین کی علمی لیاقت
اور دینی خدمات نے بادشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کو بھی بہت متاثر کر رکھا تھا۔ ملا قطب الدین ایک دفعہ اپنے آبائی قصبہ سہالی میں طلباء کو علوم نبوی سے سیراب کر رہے تھے کہ کچھ شر پسندوں نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد آپ کے خاندان نے سہالی سے ہجرت کی۔ فرنگی محل میں آمد بادشاہ وقت نے لکھنوئی کے مضافات میں ایک خالی کوٹھی جو حویلی فرنگی کہلاتی تھی ملا شہید کے اہل و عیال کے نام کر دی۔ اس حویلی کو فرنگی محل سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے داعیان اسلام و مبلغین سنت کی فوجیں تیار ہو کر بحر و بر کی وسعتوں میں چھا گئیں۔ ملا نظام الدین اس وقت 14 برس کے تھے جب آپ ہجرت کر کے حویلی فرنگی میں جلوہ فگن ہوئے۔ ظاہری و باطنی تعلیم آپ نے بنیادی دینی تعلیم تو اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ حویلی پہنچ کر مزید تعلیم کے لیے علماء وقت کی طرف رجوع کیا۔ اس دور کے ممتاز و ماہر علماء سے کتب درسیاں پڑھی۔ علوم نقلیہ عقلیہ سے فراغت کے بعد باطنی تعلیم کے حصول کے لیے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا اور ولی کامل سید عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا۔ منازل سلوک طے کی اور اعزاز خلافت بھی حاصل کیا۔ مدرسہ فرنگی محل حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علوم و فنون کی تکمیل کے بعد بقیہ تمام عمر فرنگی محل میں درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ و اصلاح کا کام کرتے رہے۔ یہی پر انہوں نے اپنا مقررہ کردہ نصاب رائج کیا اور اس کی تدریس فرمائی۔ آپ کے درس نے اس قدر قبولیت حاصل کی کہ ہند کے کونے کونے میں آپ کے شاگرد نظر آنے لگے۔ آپ اور آپ کے تلامذہ در تلامذہ کے ذریعے فرنگی محل کا علمی و درسی فیضان جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک تک جا پہنچا۔ آپ نے فرنگی محل کے اس خطہ زمین کو رشک سریا بنا دیا اور ہند کی اس ایک درسگاہ سے ہزاروں مدرسین، علماء، محققین، مصنفین، مبلغین اور مصلحین پیدا ہونے لگے جنہوں نے تاریخ میں بڑے علمی کارنامے سر انجام دیے۔ دور حاضر میں بھی پاک و ہند کے ممتاز مدرسین علماء بالواسطہ آپ کے تلامذہ ہونے کو قابل اعزاز گردانتے ہیں، اور جو شخص آپ سے شاگردی کا تعلق رکھتا ہے فضلائے عہد کے درمیان امتیاز و خصوصیت کا پرچم بلند کرتا ہے۔ درس نظامی کے ابتدائی مشمولات حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 11 فنون کی کتب اپنے نصاب میں شامل کی تھی۔ قرآن و حدیث جو کہ تمام دینی ضروریات کی بنیاد ہے اور ان کے لیے عربی زبان کی تعلیم لازمی ہے۔ فارسی اس دور کی دفتری اور عدالتی زبان تھی اور فقہ حنفی کو ملک میں رائج قانون کا درجہ حاصل تھا۔ ان کے علاوہ فلسفہ، حکمت، ہندسہ، منطق اور علم کلام سمیت دیگر کئی فنون بھی اس نصاب کا حصہ تھے۔ یوں یہ اس وقت کی دینی و قومی ضروریات پر مشتمل جامع نصاب تھا۔ 11 مضامین کے لیے مقرر کردہ 43 یعنی 43 کتب پر مشتمل اس نصاب میں معقولات کی کتابوں کی تعداد 20 تھی، جن میں سے منطق کی 8، حکمت کی 3 اور علم کلام کی 4 اور ریاضی کی 5 کتابیں شامل تھیں۔ علوم لسانیات کی 14 کتابوں میں سے علم الصرف کے ساتھ علم النحو کی 5 اور بلاغت کی 2 کتابیں، جبکہ علوم عالیہ یعنی خالص دینی مضامین کی کل 9 کتابوں میں سے فقہ کی 2، اصول فقہ کی 4، تفسیر کی 2 اور حدیث کی 1 کتاب شامل تھی۔ مختلف ادوار میں مختلف علاقوں اور جامعات میں درس نظامی کے فنون اور کتابوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا رہا ہے۔ کہیں ایک فن کی کتابیں زیادہ شامل نصاب رہیں تو کہیں دوسرے فن کی
دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں بھی کچھ تبدیلی کے ساتھ ان فنون کی کتب شامل نصاب ہیں۔ آپ کا جو بانی درس نظامی ہے، آپ کی جو وفات ہے وہ ہے 9 جمادی الاولیٰ 1161 ہجری بمطابق 8 مئی 1748 میں اپنے رب کی رحمت میں چھپ گیا۔ اللہ پاک درس نظامی کی بنیاد رکھنے والے اور اسے آگے پڑھنے والے علماء اہل سنت کی شان و عظمت بلند فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ